علی سردار جعفری علی سردار جعفری بھارت سے تعلق رکھنے والے اردو کے مشہور و معروف شاعر تھے۔ وہ ادب کی ترقی پسند تحریک اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے وابستہ تھے۔ علی سردار جعفری اتر پردیش کے گوڈا ضلع کے بلرام پور میں 1913 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے لکھنؤ میں ایک مذہبی ماحول میں پرورش پائی تھی۔ تعلیمی اعتبار سے انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا۔ ادبی سفر کا آغاز جعفری کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ 8 سال کی عمر میں وہ انیس کے مرثیوں میں سے 1000 اشعار روانی سے پڑھتے تھے۔ وہ صرف 15 برس کے تھے جب انہوں خامہ فرسائی شروع کی تھی۔ انہوں نے ان کا ادبی سفر افسانہ نگاری سے شروع کیا تھا۔ 1938 میں ان کا پہلا افسانوں کا مجموعہ منزل شائع ہوا تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے شاعری کا رخ کیا۔ سیاسی سرگرمیاں علی سردار جعفری نے انقلابی اور حب الوطنی سے جڑی شاعری کی تھی، جس کے سبب 1940 میں گرفتار ہوئے تھے۔ وہ بھارت کی کمیونسٹ پارٹی کی ایک رکن کے طور پر کام کرتے تھے اور اس کے ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں میں مستعدی سے اپنی شاعری کے ذریعے وہ عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ادبی اصناف کا ذوق شاعری کے علاوہ جعفری ڈرامے اور افسانہ نگاری میں بھی خاصا عبور رکھتے تھے۔ وہ ممبئی سے چھپنے والے ساماہی نئے ادب کے مدیر تھے۔ وہ شیکسپیئر کی کچھ تحریروں کا اردو میں کامیاب ترجمہ کر چکے تھے۔ ہندی اور اردو میں حد فاصل کو گھٹانے کی ایک تجربے کے طور پر انہوں نے 4 روایتی شعراء غالب، میر، کبیر اور میرا کے کلاموں کو ایک ہی کتاب میں یکجا کیا تھا۔ علی سردار جعفری کو ان کی ادبی خدمات کی وجہ سے 1967 میں پدما شری کا قومی اعزاز دیا گیا تھا۔ ہند پاک دوستی کی وکالت 1999 میں جب اس وقت کے بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پاکستان کے تاریخی دورہ امن پر آئے تھے، تب انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف کو سرحد کے نغموں کا البم پیش کیا تھا، جنہیں لکھا علی سردار جعفری نے تھا اور آواز سیما انیل سہگل کی تھی۔ انتقال علی سردار جعفری 1 اگست 2000 میں ممبئی شہر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔